اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صلوات بھیجیں محمد۔ ارشاد پروردگار عالم ہے جو خلقت انسانی کا ہدف تھا کہ عبادت کر کے اللہ کے بنائے ہوئے نظام حیات، لائف بسر کرنے اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور راستہ، وے آف لائف، دین کو اپنائے انسان اور اس کو اپنا کے کامیاب ہو جائے۔ اس کامیابی کی منزل کے پانے والوں کو پہچانواتا ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ کہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے سے بچنے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو نجات حاصل کرنے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ مختلف لفظوں میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پروردگار عالم آخری کامیابی حاصل کرنے والوں کو پہچانواتا ہے۔ کبھی انہیں مفلحون کہتا ہے، کبھی فائزون کہتا ہے، اور ان کی صفتیں بھی جگہ جگہ قرآن میں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں۔ سورہ مومنین کی ابتدائی آیت میں قد افلح المومنون کہہ کے پھر متعدد صفات کو بیان کیا ہے، اور علماء کرام سے مجالس میں ہم آپ سنتے آئے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جنہیں کامیاب کہا ہے ان کے کامیاب ہونے کی شرطیں کیا کیا بتائی ہیں۔ اگر ان سب کو سمیٹ لیا جائے تو قرآن مجید کے بیان کا خلاصہ بنتا ہے وہی کامیاب ہوگا جو ایمان کی سچائی تک پہنچے، ایمان تک آئے، اور اس کا ایمان اسے عمل کی زندگی میں لائے، اور عمل کی زندگی میں آ کے وہ تقوی تک پہنچے، یعنی اس مرحلے تک کم سے کم اپنے آپ کو پہنچا لے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اور خود کو واجبات انجام دے کے اور حرام کاموں سے خود کو روک کے جہنم سے خود کو بچا سکے، وہی کامیاب ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت میں روزانہ آپ حضرات کی خدمت کرتا ہوں۔ سورہ نور کی 52ویں آیت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو،
غریب ہو امیر ہو، ایک ہوں بہت سے ہوں، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اس کے بعد پھر اطاعت کے ساتھ ساتھ اس اطاعت اور بات ماننے اور عملی زندگی میں دینداری کے ساتھ اعمال کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں معرفت پروردگار کی وجہ سے اس کا رعب اور ڈر بھی بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اسے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر غضب خدا سے بچنے کی فکر بھی ہوگی، تقویٰ بھی ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں سے ڈرے گا کہ اس گناہوں پر اللہ سے سزا نہ ملے۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، معرفت پروردگار حاصل کر کے اس کی عظمت کا احساس کر کے خوفزدہ ہوگا اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے گا، ایسا انسان اور ایسے لوگ اللہ اعلان کر رہا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد آیات بچپن سے ہم مجلس میں سنتے ہیں جن میں پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل اللہ۔ پوری ایک سلسلہ ہے آیات کا جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب قرآن مجید ہدایت کی ہے، متقین کی ہدایت کی ہے، اور متقین کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء پر جو کچھ نازل کیا گیا اس سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان و عمل دونوں کا تذکرہ بالآخرت ہم یوقنون پر آیات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ایمان بالغیب سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان نبوت تک لے جاتا ہے، نبوت کا ایمان امامت پر لے جاتا ہے، امامت کا ایمان مہدی زمان تک لے جاتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ علی ھدی من ربہم بھی یہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نظام آیا اسی پہ یہ چل رہے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں متعدد جگہوں پر۔ لیکن ان سب کو سمیٹ کے یکجا کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو میں آپ کی خدمت روز پڑھتا ہوں ان میں ان سب چیزوں کو مالک نے سمیٹ دیا ہے۔ اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری ہے۔ میں روز ایک دو جملے عرض کرتا ہوں کہ اسلام دین عقیدہ ہے، دین عقیدت نہیں ہے۔ اسلام دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے۔ عقیدہ اور عقیدت میں فرق یہ ہے کہ عقیدے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے اور عقیدت کے پیچھے بالعموم جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات کی حمایت اسلام نہیں کرتا ہے۔ وہ جذبات جو عقل کی رہنمائی میں پیدا ہوں اور عقل کے کنٹرول میں رہیں اور دین کی حکومت میں رہیں، بس اتنے ہی جذبات اسلام کو قبول ہیں، باقی جذبات انسان کو بے روی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے، اسلام دین اخلاق ہے۔ میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں کلمات دہرائے ہیں اور دہراؤں گا، جیسے پہلی مجلس میں عرض کرتا ہوں کربلا کدھر بلاتی ہے، کچھ تو یاد رہ جائے گا۔ اسی طرح فہرست روز دہراتا ہوں، اسلام دین عقیدہ ہے، اسلام دین عمل ہے، اسلام دین عملیات نہیں، اسلام دین عقیدت نہیں، اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین عفو و درگزر ہے، اسلام دین ایثار ہے، اسلام دین شعور و بصیرت ہے، اسلام دین علم و عقل ہے، دین جہالت، دین جاہلیت، دین خرافات، دین رسم و رواج نہیں ہے۔ اسلام دین عمل ہے، اسلام دین عملیات نہیں ہے، اسلام دین عمل ہے، اسلام دین تعویذات نہیں ہے، اسلام دین عمل ہے،
دین عقل ہے، دین حقیقت ہے۔ اسلام دین خواب نہیں ہے، اسلام دین صداقت ہے، اسلام دین مکاشفات نہیں ہے کہ یہ کشف ہوا اور یہ خواب دیکھا اور یہ بشارت ہوئی۔ دین اسلام ان چیزوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام میں وحی ہوتی ہے، اسلام میں الہام ہوتا ہے، اور وحی و الہام کے حقدار صرف وہ ہوتے ہیں جو اس کی طرف سے نمائندہ ہدایت بنا کے اور معصوم بنا کے بھیجے گئے۔ اسلام ہر معقول چیز کا دین ہے، اور ہر نامعقول فکر کا، ہر نامعقول عمل کا، ہر نامعقول اخلاق کو ٹھکرانے والا دین ہے۔ اسلام ہر اس چیز کو اپنانے والا دین ہے جو انسانیت کی بھلائی جس میں ہو، اور اسلام ہر اس چیز کو ٹھکرانے والا دین ہے جس میں انسانیت کا کسی شکل میں نقصان ہو۔ چاہے ایک فرد کا نقصان ہو، اسلام روکے گا۔ سوسائٹی کا نقصان ہو، اسلام روکے گا۔ جسم کا نقصان ہو، اسلام روکے گا۔ روح کا نقصان ہو، اسلام روکے گا۔ دنیا کا نقصان ہو، اسلام روکے گا۔ آخرت کا نقصان ہو، اسلام روکے گا۔ اتنی وسعت اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کے دین کا نام ہے، بیلنس دین کا نام ہے، عدالت کے دین کا نام ہے۔ اسلام اعتدال کا قائل ہے، نہ روح کو جسم کے آگے بڑھاتا ہے، نہ جسم کو روح کے آگے بڑھاتا ہے، نہ روزے کو نماز کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، نہ نماز سے کو حج سے ٹکراتا ہے۔ اسلام دین انسجام ہے، دین تنظیم ہے، دین نظم و نسق ہے، دین سلیقہ ہے۔ میں فہرست خالی آپ کو گناتا ہوں، اس فہرست پہ اگر گفتگو کی جائے، اور جو میں گفتگو میں صرف کلمات دہرا رہا ہوں، اس کے ثبوت میں آیات ہیں، ان کے ثبوت میں روایات ہیں، ان کے ثبوت میں سیرت ائمہ ہے، ان کے ثبوت میں سیرت علماء ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو میں جملے آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کے ثبوت میں آپ چاہیں، میرے جوان چاہیں، فہرست لکھیں، فہرست لکھ کے چھاپ کے مجھے بھیجیں، مجھ سے دلیلیں مانگیں۔ میں انشاءاللہ جتنے جملے آپ سے کہہ رہا ہوں، مساوات اور انکساری اور تواضع اور عدالت اور برابری اور انصاف، جتنی جملے پہلی دن سے آج تک کہہ چکا ہوں، ہوا میں نہیں ہے، سب کا ثبوت ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ اور جتنی چیزوں کا میں نے انکار کیا ہے، وہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو مجھ پہ ثابت کرے۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں انسان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ انسان چھوڑیے، جانور کو بھی نہیں، جانور چھوڑیے، اسلام پوری کائنات میں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ پانی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ ہوا کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہر اس کام سے روکتا ہے کہ جو ان چیزوں کو بگاڑنے والے ہیں، چاہے حرام کر کے روکے، چاہے مکروہ کر کے روکے۔ کوئی اور دین ہو تو مجھے بتائے جو کہتا ہو کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو، اس لیے کہ اس میں ایسے ذی روح ہیں جن کو تمہارے پیشاب سے اذیت ہوتی ہے۔ 14 صدیوں پہلے اگر یہ اسلام کہہ رہا ہے تو یہ خبر کاہے کی دے رہا ہے؟ اس سچائی کی جو سچائی اس وقت تک جانی ہی نہیں گئی۔ اسلام دوسروں کا خیال رکھ کے جینے کا دین ہے۔ کہ پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو راستوں کے پاس نہیں، پھلدار درختوں کے نیچے نہیں۔ اتنی باریکی کہیں اور ہو تو بتائیے۔ درختوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک میں پھل ہے، ایک میں پھل نہیں ہے۔ پھل اوپر سے گرے گا، نیچے گندگی ہوگی تو اس میں وہ آلودگی آئے گی، اور اس کے بعد وہ کوئی کھائے گا تو اس سے اس کی صحت خراب ہوگی۔ اسلام دیکھیے کتنی دور تک خیال کر رہا ہے، کتنی دور تک خیال کر رہا ہے۔ تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، یا کچھ چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہوں یا کچھ چیزوں کا انکار کر رہا ہوں، اسلام اس کا دین ہے، عدالت کا دین، مساوات کا دین، انصاف کا دین، رحمت کا دین، سلامتی کا دین۔ اسلام ظلم کا دین نہیں، ستم کا دین نہیں، غصب کا دین نہیں، غرور کا دین نہیں، بد اخلاقی کا دین نہیں، غصے کا دین نہیں، گندگی کا دین نہیں، صفائی کا دین ہے۔
ہم مسلمانوں کو گندگی دیکھ کے آپ اسلام کو نہ کہیے گا کچھ، آئیے اسلام کو دیکھیے کیا کر رہا ہے۔ وہ تو برنارڈ شاہ شاید بہت پہلے، یا وہ برنارڈ شاہ جس نے کہا ہو کہ دنیا میں نے سب سے اچھا دین اسلام کو پایا اور سب سے خراب پیروکار اپنے دین کے مسلمانوں کو پایا ہے۔ وہ تو ہماری غلطیاں ہیں، اور ہم افراد سے ہمارے، اور ہم نہیں، دنیا کے کسی مذہب اور دھرم کے بارے میں کوئی فیصلہ اس کے ماننے والوں کے ذریعے کرنا انصاف نہیں ہے۔ میں اگر اپنے کسی ہندو بھائی کو دیکھوں، کسی جین بھائی کو دیکھوں کسی کی جان لے رہا ہے، تو میں کہوں یہ ہندو دھرم کہہ رہا ہے کسی کی جان لے لو، غلط ہے۔ ہندو مذہب میں، جین مذہب میں ایسے مذاہب بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتے، 24 گھنٹے سانس، ہم تو اس وقت کورونا کی وجہ سے منہ پہ لگا رہتے ہیں، وہ ہر وقت کپڑا باندھے رہتے ہیں، کیوں؟ کہیں کوئی زندہ کیٹاڑو ان کے اندر جا کے مر نہ جائے۔ اگر بدھسٹ خون بھی بہا رہے ہیں تو ہم بدھ مذہب کو برا نہیں کہیں گے، بدھ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر عیسائی قتل و غارت برپا کیے ہیں تو ہم اس کی وجہ سے عیسائی مذہب کو برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو حکم یہ ہے کہ کوئی ایک رخسار پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو۔ تو یہ جو دنیا میں آج طریقہ نکلا میڈیا میں بدنام کرنے کا ادیان و مذاہب کا، تمام مذاہب کا، اور اس میں سب سے زیادہ اسلام شکار ہے اور اس میں سب سے زیادہ تشیع شکار ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی سی ڈی گھمائی جا رہی ہے جس میں کچھ جاہل، جن کے بارے میں، جن کے چہروں سے ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں، شیعہ ہیں کہ نہیں، علم سے ان کا کوئی رشتہ ہے کہ نہیں، ان کے بے حد غلیظ جملے توحید کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں گھمائے جا رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے دیکھو اس کو، دیکھو کیا اب بھی کافر، شیعہ کو کافر نہ کہو گے؟ میرے بھائی، 4 شیعہ جو واقعی ہوں، اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مذہب غلط نہیں ہو جائے گا۔ مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی کتاب سے آ کے دیکھیے، اس مذہب کے علماء سے پوچھئے، ان کے عمل سے نہیں، ان کے علم سے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں عمل صرف معصوم کا ہے جو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ، میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے روز اسلام پیش کر رہا ہوں، میری زندگی میں بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوسروں کو اسلام سکھا رہا وہ خود اسلام پہ عمل نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں غصہ غلط بات ہے، بدزبانی غلط بات ہے، میں غصہ بھی کر بیٹھتا ہوں، میری زبان سے تلخی بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں اسلام کی خرابی ہے، یہ اسلام کی خرابی نہیں ہے، یہ صفی حیدر کی خرابی ہے۔ اسلام میں تو غضب اور غصے کے خلاف سخت ہدایات ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اسلام میں زبان پہ سخت کنٹرول کا حکم دیا گیا کہ زبان کو کہیں بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہماری زبانیں، ہم مسلمانوں کی زبانیں اگر چل رہی ہیں، کسی کی توہین، کسی کی اہانت، کسی کا دل دکھانا، کسی کی بھی زبان چل رہی، میں مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، اس لیے اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیعہ مذہب برا ہے، اسلام برا ہے، دین برا ہے، دھرم برا ہے، نہیں۔ آپ دین اور دھرم کے ماننے والوں کے ذریعے اس دین اور دھرم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت میڈیا یہی کام کر رہا ہے۔ میں اپنے میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں سے جو بہت بڑی خدمت ہے اگر ایمانداری سے انجام دے، بے خبر کو باخبر بنانا، ان سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہیں سے کہ میرے عزیزو، چند غلطیاں کرنے والوں کے نام لکھ کے اس مذہب کو بدنام نہ کیجیے۔ ہمارے ہندوستان میں ڈاکٹر کڈنی چوری کر رہے ہیں، انجینئر پل میں ملاوٹ کر رہے ہیں، مدرس اور ٹیچر پیسے لے کے نقلی ڈگریاں پکڑا رہے ہیں۔ اب کوئی ہندوستان سے باہر کہے کہ انڈیا کے ڈاکٹر چور ہیں، کوئی کہے انجینئر چور ہیں، تو یہ ظلم ہوگا۔ ایک دو کی غلطی سے پورے کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ تو جیسے ایک صنف کی غلطی سے 2-4 ڈاکٹر، 2-4 مولوی، 2-4 انجینئروں کی غلطی، ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر، ہر مولوی کو غلط نہیں، ہر وکیل کو غلط نہیں بنا سکتی، اسی طرح سے کچھ مسلمانوں، کچھ عیسائیوں، کچھ یہودیوں، کچھ ہندوؤں، کچھ سکھوں کی غلطیاں ان کے مذہب اور دھرم کے نام نہیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ہمیں انصاف کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں اتنی دیر میں 2 باتیں کی ہیں، کچھ چیزوں کا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور کچھ چیزوں کا انکار کیا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
اور یہیں سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، قدرت نے مجھے خود راستہ دے دیا۔ میرے عزیزوں، میرا موضوع ہے اسلام دین عقیدہ و عمل۔ اسلام دین عقیدہ و عمل، جس میں میں نے وسعت پیدا کی، اس میں اخلاق بھی ہے، خالی عقیدہ و عمل نہیں ہے، اخلاق بھی ہے، سیرت بھی ہے، کردار بھی ہے، ساری چیزیں آ گئیں۔ لیکن اس دین عقیدہ و عمل میں جو میں نے دو لفظ بول رہا ہوں، مسلمان ایمان و عمل یا عقیدہ و عمل، عقیدہ اور عمل کا چھوٹا سا فاصلہ ہے۔ عقیدہ وہ چیز ہے جو میرے دماغ میں مضبوط پکڑ کے بیٹھ گئی ہے دلیلوں کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں کہ میرے دل میں بھی اس نے جگہ بنا لی ہو اور میں اپنے پورے وجود سے اس کا قائل ہو گیا ہوں۔ لیکن ایمان وہ چیز ہے کہ جہاں آدمی دل کی گہرائیوں سے بھی اسے قبول کر لے۔ یعنی ہو سکتا ہے انسان صاحب عقیدہ ہو لیکن صاحب ایمان نہ ہو، لیکن ایمان کی منزل پائے گا تو عقیدہ کے بغیر ایمان کی منزل پر نہیں آ سکتا۔ آخرت کا عقیدہ ہم سب رکھتے ہیں مگر گناہ مسلسل کر رہے ہیں۔ عقیدے سے انکار نہیں، ہم مسلمانوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخرت نہیں، قیامت نہیں، حساب نہیں، کتاب نہیں، جزا نہیں، سزا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے عمل اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ حساب لے گا، اللہ دیکھ رہا، ہم اس یقین کے باوجود زبردست طریقے سے اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کتنے روزے چھوڑ رہے ہیں، کتنے ظلم کر رہے ہیں، کتنے حق مار رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کے پیچھے ایمان کا سپورٹ نہیں ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ میں ایک ذرا اپنے بچوں کے لیے وضاحت کر دوں۔ تنزیل المکاتب کا سلیبس جنہوں نے پڑھا ہوگا، 5 سال سے 12 سال کے بچوں کے لیے مکاتب کا سلیبس الحمدللہ 1200 مکاتب سے زیادہ اس وقت 19 اسٹیٹ میں انڈیا میں چل رہے ہیں، 50,000 سے زیادہ بچے ضروری دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے دینیات کی کتاب میں اللہ کے وجود کے سلسلے میں بچوں کی زبان میں ایک سبق ہے جو بڑے بچے سب کے کام کا ہے، کہ ایک استاد اپنے شاگردوں میں ایک شاگرد کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، دوسرے شاگردوں سے کو اتنا نہیں چاہتے تھے۔ تو سارے بچوں نے ایک دن کہا کہ استاد آخر ہم میں کون سی کمی، آپ اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ اب جب کسی طرح ماننے کو تیار نہیں بنے، استاد ہم بھی آپ کو ویسے ہی چاہتے ہیں اور ہم بھی ویسے ہی ہیں اور ہم بھی اطاعت کرتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی اچھے لڑکے ہیں، ہم ماننے تیار نہیں ہوئے استاد کے فیصلے کو کہ اس میں جو بات ہے تم میں نہیں ہے۔ جب نہیں مانے تو استاد نے کہا اچھا پھر ایک ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کل آنا تو بتائیں گے۔ اب اگلا دن آیا تو استاد کچھ چڑیاں لے کے آئے اور کچھ چاقو لے کے آئے۔ اب چڑیا بھی بدل دی ہے، سیب دیا ایک اور چاقو دیا، کہا یہ لو سیب اور یہ لو چاقو، سیب کاٹ کے لے آؤ، یہی تمہارا ٹیسٹ ہے۔ جو بچے بھاگے کہ جلدی سے جو پہلے لے آئے جیت جائے، کہا رکو 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 ایک بات سنو۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھو سیب کاٹنا ہے لیکن ایسی جگہ کاٹنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب سارے بچے دوڑ کے گئے، جلدی جلدی پلٹ کے آ گئے، سب کاٹ کے لے آئے، وہی نہیں آتا کہ جس کو استاد سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ کہا دیکھا استاد اچھا چھوٹا سا کام کہا تھا ابھی تک نہیں آئے۔ کہا رک جاؤ آنے دو، کچھ ہوا ہوگا، ذرا انتظار کر لو۔ اور میں یہی کہوں گا بہت جلدی ہمیں فیصلے نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی بہت جلدی فیصلے کرتے ہیں، ذرا سے انتظار نہیں کرتے کہ ذرا سچائی سامنے آ جائے، بس ایک ذرا سے کوے نے پر مارے اور فیصلہ کیا مہمان آنے والا ہے، بہت جلدی بلی نے راستہ کاٹا اور فیصلہ آج تک ایکسیڈنٹ پکا۔ اور معصومین نے سکھایا ہے کہ اگر بدگمانیاں دماغ میں پیدا بھی ہونے لگے تو اپنی بدگمانیوں کو بھگاؤ اور اللہ سے امیدیں اچھی رکھو کہ جب تم اس سے اچھی امید رکھو گے تو تمہاری اچھی امید کو پورا بھی کر دے گا۔ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کہیں سے فعال بد نکالے۔ کسی بھی ہمارے ہاں تو چھینک دیا تو مصیبت، اور تمباکو یہاں تو ہمارے بھائی لوگ کچھ کھاتے ہیں، کر لیا مصیبت، نہ جانے کتنی مصیبتیں، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہمیشہ اللہ سے اچھی امید لگاؤ۔ بات کام کی ہے، یاد آ گئی، سن لے، چڑیا والا سنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدفعلی چھوڑیے، یہ گھر سوٹ نہیں کر رہا اور یہ زمین فال صحیح نہیں ہمارے لیے، یہ دلہن صحیح نہیں آئی ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔
ایک صحابی رسول اللہ کے بیمار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عیادت کے لیے گئے، بیماری اپنی منزلوں پہ تھی، موت نزدیک تھی۔ حضور نے پوچھا کہ کیسا، مجھے نام یاد تھا صحابی کا، اب نہیں یاد رہ گیا، کہ کیا حال ہے؟ بڑے معرفت والا جملہ کہا کہ حضور اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، بس جو حال ہے میرا وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ قیمت پہچانے ان جملوں کی۔ ایک دنیا سے جا رہا ہوں، بس دو ہی چیزیں ہیں، جو زندگی بھر گناہ کیے ہیں ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، مگر جو اللہ کی رحمت وہ اتنی بڑی ہے اس کو دیکھ کے امید بن جاتی ہے۔ تو میری صورت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے پریشان ہوں، ڈر رہا ہوں، ان سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید لگایا ہوں، اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہی صورت اپنی بنائے رکھ، انشاءاللہ جس سے ڈر رہا ہے اور بچنا چاہتا ہے وہ اس سے بچا لے گا، اور جس کی امید لگائے ہے اور پانا چاہتا ہے وہ اس در تک تجھے پہنچا دے گا۔ تو فالبت تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کہا دیکھا ابھی تک نہیں آئے، اتنے اچھے شاگرد تھے، کہ رک جا آیا تو سیب بھی ہاتھ میں اور چاقو بھی ہاتھ میں، کاٹ کے نہیں۔ اب مذاقڑا دیکھا آپ کے سب سے اچھے والے منہ لگے آئے ہیں، اتنا چھوٹا سے کام آپ کا نہیں کر سکے، رک جا بھائی پوچھ تو لے۔ پھر وہی جلد بازی، قریب آیا، کہا تم سے اتنا چھوٹا سے کام کہا تھا کہ ایک سیب کاٹ لاؤ اور تم سیب نہیں کاٹ کے لائے۔ کہنے لگا حضور بس اتنا کہا ہوتا تو سب سے پہلے کاٹ لاتا، مگر آپ نے ایسی شرط لگا دی کہ میں کیا کروں۔ کہا وہ کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ جانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ جانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سب بچے، کوئی باتھ روم میں گیا کاٹ لایا، کوئی کھمبے کے پیچھے گیا کاٹ لایا، کوئی لیب میں گیا کاٹ لایا، میں بھی لیب میں گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میں نے دیکھا میرا خدا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ واش روم میں گیا کوئی نہیں تھا، میں نے کہا میرا خدا ہے دیکھ رہا۔ ہر جگہ گیا، کوئی جگہ ملی ہی نہیں جہاں خدا مجھے دیکھ نہ رہا ہو، تو میں اسے کیسے کاٹوں؟ کا دیکھا، استاد نے کہا دیکھا پہچان لیا۔ میں نے آپ کو اس بچوں کا واقعہ کیوں سنایا ہے؟ اس لیے سنایا ہے عزیزو کہ بچے سب کے سب قائل تھے عقیدہ توحید کے کہ خدا دیکھ رہا ہے، مگر ایمان کی منزل پر وہ ایک اکیلا پہنچا تھا۔ تو عقیدہ الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و عالم۔ میرا توحید کا عقیدہ، میرا عدالت کا عقیدہ، میرا نبوت کا عقیدہ، میرا امامت کا عقیدہ، یہ سب عقیدے ہیں۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں امامت کا اقرار کرتا ہوں، میں قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جہاں سے بات شروع کی تھی یہی کہا تھا کہ کچھ چیزوں کا میں نے کیا ہے دعویٰ، کلیم کیا ہے میں نے کہ اسلام دین عقل ہے اور دین صداقت ہے اور دین حقیقت ہے اور دین ایثار ہے اور دین انصاف ہے، اور اسلام ظلم کا دین نہیں، اور اسلام دکھاوے کا دین نہیں، اور اسلام غرور کا دین نہیں، اور اسلام بغاوت کا دین نہیں، اور اسلام مکاری کا دین نہیں، اور اسلام نفاق کا دین نہیں۔ تو کچھ چیزوں کا میں نے دعویٰ کیا ہے، کچھ کا انکار کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جن چیزوں کا میں دعویٰ کر رہا ہوں فہرست بنا کے لاؤ، دلیل مانگو، میں آیات روایات سیرت سے ثابت کروں گا۔ اور جن چیزوں کا میں انکار کر رہا ہوں، اسلام دین ظلم نہیں، اسلام دین قساوت نہیں، میں انکار کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا نہیں اسلام ظلم کا دین ہے، اسلام قساوت کا دین ہے، اسلام ناانصافی کا دین ہے، تو وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو دعویٰ کر رہا ہے تو وہ دلیل لائے۔ یہی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معاملے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، کلیم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ مثلا میں مقدمے ہمارے آپس میں ہوا کرتے ہیں، ہم ایک جائیداد کے لیے جا کھڑے ہو گئے گاؤں میں کہ میرا کھیت میرا ہے، میرے دادا کا، میرے باپ کا، میں گاؤں چلا گیا تو ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، میرا ہے۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں میرا ہے تو مجھے اس کے ثبوت پہ پیپر، رجسٹری، گفٹ کا کوئی کاغذ، کچھ دکھانا پڑے گا۔ اور جو کہہ رہا ہے نہیں ہے، اگر لوگ کہیں یہ کھیت آپ کا ہے، دیکھیے لوگ یہ گاڑی آپ کی ہے، ہٹائیے راستہ روکے،
ارے میں نے کہا بھائی میری گاڑی نہیں ہے، تو اب کوئی کہے گا کہ گاڑی آپ کی نہیں تو ثبوت لائیے. میں بیچنے جاؤں گاڑی تو میں کہوں میری گاڑی بیچ رہا ہوں، کہ بھیا پہلے دعویٰ کیا کہ تمہاری گاڑی تو لاؤ پیپر دکھاؤ تو. لیکن سڑک پہ گاڑی کھڑی کوئی میری جان کو آگے گاڑی ہٹاؤ آپ کی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی میری نہیں ہے، تو کوئی پولیس والا نہیں کہے گا کہ کاغذ دکھاؤ کہ تمہاری نہیں ہے. تو جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے ثبوت اسے دینا پڑتا ہے، جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے اسے اس کا ثبوت نہیں دینا پڑتا. وقت بہت لے لیا، اس نے سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ہوں دعوے دار. میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، میں علی کو ولی مانتا ہوں، میں 12 اماموں کو مانتا ہوں، میں 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں، میں اللہ کا گھر کعبہ ہے مانتا ہوں، میں قرآن اللہ کی کتاب ہے مانتا ہوں، میں آخرت ہے مانتا ہوں، میں حساب و کتاب ہے مانتا ہوں. تو میں دعویٰ کر رہا ہوں. اور جو کہتا ہے مسلمان کہہ رہا میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں، اس کے مقابلے میں وہ ہے جو انکار کر رہا، جو نہیں مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، منکر ہے. وہ کہہ رہا میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک نہیں مانتا، کعبے کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا. تو جیسے میں نے کہا کہ میری کار ہے تو آپ نے کہا تھا دلیل دو تب خریدیں، ثبوت لاؤ، پیپر لاؤ. اور جب میں نے کہا بھیا جو کار کھڑی ہے آپ بلاجے، مجھ سے کہہ رہے ہٹاؤ میری نہیں ہے، تو آپ نے مجھ سے پیپر نہیں مانگا. تو جب میں کہوں گا میں اللہ کو مانتا، نبی کو مانتا، رسول کو مانتا ہوں، تو آپ کہیں گے ثبوت لاؤ، دعویٰ کر رہے ہو. اور جب کوئی کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا تو میں کہوں گا تم اللہ کو نہیں مانتے، دلیل دو کہ اللہ کو نہیں مانتے ہو. کہ بیوقوفی کی بات، وہ تو میں کہہ ہی رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا، اب کیا ضرورت ہے؟ میں رسول کو نہیں مانتا، اب دلیل دو. کاہے کے لیے دلیل دو؟ میں تو کہہ رہا ہوں رسول ہے ہی نہیں. جو کہہ رہا رسول ہے وہ دلیل دے، جو کہہ رہا قرآن اللہ کتاب ہے وہ دلیل دے. جو کہہ رہا قرآن اللہ کتاب نہیں اسے دلیل کی کیا ضرورت؟ وہ تو انکار کر رہا، میں نہیں مانتا. میں اتنی دیر آپ کا وقت لیا، محنت کی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ایک ہے دعویٰ کرنے والا، ایک ہے انکار کرنے والا. ثبوت اور دلیل دعویٰ کرنے والے کو دینا ہوتا ہے، انکار کرنے والے کو ثبوت دینا نہیں ہوتا. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہو مسلم، تم ہو مومن، تم ہو مدعی، تم کہہ رہے ہو میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں، تمہارے مقابلے میں کافر وہ کر رہا انکار. انکار کرنے والے کو اپنے انکار کا کوئی ثبوت دینا نہیں ہوتا، اس کا انکار ہی کافی ہے. لیکن تم ہو مسلم ہو مومن، تم دعوے دار ہو کہ مانتے ہو، تو تمہیں اپنے دعوے کا ثبوت دینا پڑے گا. اس کے بعد امام نے فرمایا بس سمجھو میری بات. امام نے فرمایا عزیزو، امام نے فرمایا کہ ایمان ہے دعویٰ اور کفر ہے انکار. کفر میں انکار ہے، دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ایمان ہے دعویٰ. ایمان جب دعویٰ ہے تو دلیل کی ضرورت ہے. بس دعوے کا نام ہے ایمان اور اس دعوے کی دلیل کا نام ہے عمل. دعویٰ ہے ایمان اور ثبوت ایمان ہے عمل. لا کہو اللہ کو مانتا ہوں، ثبوت میں اطاعت پروردگار دکھائی نہ دے، یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. لا کہو رسول کو مانتا ہوں اور ان کی باتیں نہ مانو، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا. ایمان دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے. ایک طرح میں نے آپ کی خدمت واضح کیا کہ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے، یعنی عقیدہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، یہ ہوگا ہمارا دعویٰ. اور جس عقیدے کی میں دعویٰ کروں اس عقیدے کی دلیل میں مجھے عمل پیش کرنا پڑے گا. میں حسینی ہوں کا دعویٰ کروں تو مجھے سیرت حسین کی جھلکیاں اپنے اندر دکھانا پڑیں گی. میں مولائی ہوں کا دعویٰ کروں تو مجھے مولا کے کردار کی روشنی مجھے اپنے اندر دکھانا پڑے گی. میں موحد ہوں، میں یکتا پرست ہوں مجھ کہوں، میں ایک مانتا ہوں خدا کو میں کہوں، تو مجھے سجدے کر کے اپنے اس توحید کے دعوے داری کو ثابت کرنا پڑے گا. ایمان دعویٰ ہے اور عمل اس دعوے کا ثبوت ہے، مگر عمل بھی وہ عمل ثبوت ہے جو اس کوالٹی کا ہو جو اس عقیدے کا تقاضا. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری پیغام آپ کی خدمت میں سب سے پورے حد
کہ اس گفتگو کا پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ جنگ خندق میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب عمرو سے لڑنے گئے تھے، جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد عمرو زخمی ہو کے گرا، تو جو دستور ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے اس کا سر کاٹا جاتا ہے، علی اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ آئے، لیکن پھر اتر آئے تھے۔ کیوں اتر آئے تھے؟ بتایا مولا نے خود کہ اس نے سینے پر جب سر کاٹنے کے لیے بڑھ رہے تھے تو اس نے مولا کے شان میں بدتمیزی کی تھی، گستاخی کی تھی، تھوکا تھا مولا کی طرف۔ مولا نے کہا مجھے اس کی وجہ سے غصہ آ گیا تھا، اگر میں اسی غصے میں سر کاٹ لیتا تو جو کام میں خالص اللہ کی اطاعت کے لیے کر رہا تھا اس میں میری ذات اور میرے جذبات شامل ہو جاتے۔ تو اگر ذرا سے جذبات شامل ہونے لگے تو علی اطاعت میں ایک ذرا سے دیر کر دیتے ہیں تاکہ جذبات شامل نہ ہونے پائے۔ اے مولائیو، اپنے اوپر جذبات کی حکومت قائم نہ کرو، اطاعت پروردگار کا مزاج بناؤ، جذبات سے کنارے ہوتے جاؤ تاکہ بغیر جذبات کو شریک کیے خالص قربتاً اللہ انجام دے کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرا سکو۔ اللہ کے ہاں خلوص عمل، علی کی زندگی کا ہر عمل خالص، مگر غصے میں بھی جذبات پہ قابو کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آدمی عام حالات میں جذبات میں قابو کر لے، کچھ خاص حالات میں جذبات پہ قابو مشکل ہو جاتا ہے، خوشی میں، غم میں، ڈر میں، انہی میں غصہ ہے، اور ان چاروں پانچوں لالچ میں، ان چاروں پانچوں میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے غصے میں جذبات پہ قابو پانا۔ علی نے وہ اعلیٰ کوالٹی کا عمل انجام دیا کہ خلقت کے وجود سے قیامت تک جتنے عبادت کرنے والے گزرے، کہاں کہاں گزرے، ملائکہ میں بھی گزرے، جنوں میں بھی گزرے، انسانوں میں بھی گزرے، پیغمبر نے ان سب کو سمیٹ کے جملہ کہہ دیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اس جہان اور اس جہان میں جن و انس اور اس جہان میں ملک کم سے کم جو ہمارے علم میں ہیں، ان سب نے جبریل سے لے کے اسرافیل تک اور آدم سے لے کے قیامت تک جتنے گزرے ہیں، جتنے عبادت گزار گزرے ہیں، ان سب کی عبادت ایک طرف اور علی کا عمل ان سے افضل۔ یہ کیوں تھا؟ خلوص۔ اے عزادارو، اے مولائیو، آگے بڑھو، ایمان کا ثبوت عمل کے طور پر دو اور عمل کو خالص بناؤ۔ ہمارے سامنے معصومین کی سیرت کا ایک ٹکڑا بیان کیا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ معصوم تھے، ہمارے بس میں خلوص کیسا؟ میرے پاس سیرت، علماء کی سیرت سے بھی چند نمونے ہیں، اب میں ان میں سے ایک بہت چھوٹا سا نمونہ اس وقت آپ کی خدمت پہ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مفاتیح الجنان، جن کی ہر کتاب مقبول ہے، ان کے خلوص کا نتیجہ تھا۔ منتہی الاعمال ان کی کتاب مقبول، منازل الاخرہ ان کی، نفس المحمود، جتنی کتابیں ہیں سب مقبول ہیں، اور مقبول ترین کتاب مفاتیح الجنان ہے۔ 2-4 منٹ بڑھ جانے دیجیے، جوانوں کو سنانے کی چیزیں آ جائیں تو سنا دینا چاہیے۔ یہ جناب جو مفاتیح الجنان ہے، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ویسے منتہی الاعمال سیرت معصومین ہے، فضائل، مصائب، سیرت، تاریخ، ارشادات، اخلاقیات، ان کے اصحاب کے بیانات، سب کچھ اسی میں ہے۔ کسی نے ابھی تھوڑی دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا شیخ عباس قومی کے کہ آخر ان کو اتنی بڑی مقبولیت کیوں حاصل ہوئی۔ ان کے والد ایک سادہ سے انسان تھے، تھوڑی سی تعلیم تھی، عام انسان تھے، جیسے کسان یا کوئی کاروباری چھوٹے ہوتے اس طرح کے، کوئی عالم نہیں تھے۔ قم میں حرم معصومہ میں آج بھی مجلس ہوتی ہے، اس وقت بھی مجلسیں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو مجلسیں ہوتی تھیں کتاب دیکھ کے روضہ خوانی کہتے تھے۔
تو کوئی روضہ خان تھے جو قم کے حرم معصومہ میں روز کچھ معصومین کے بارے میں بیان کرتے تھے، اور وہ جو بیان کرتے تھے وہ اسی کتاب سے جو شیخ عباس قمی نے لکھی تھی منتہی الاعمال، اس سے بیان کرتے تھے۔ ایک دن ان کے بابا نے شیخ عباس قمی سے آ کے کہا کہ ایک وہ دیکھو عالم ہے جو اتنی اچھی اچھی باتیں بیان کرتا ہے، ایک تم ہو کہ آج تک کچھ کر ہی نہ سکے۔ اس طرح برسوں ان کے باپ تانے دیتے رہے، شیخ عباس قمی سنتے رہے، لیکن کبھی پلٹ کے نہ کہا کہ بابا میری ہی کتاب تو ہے، اس لیے کہ کہہ دیتے تو اللہ کے لیے جو کتاب لکھی تھی اس میں غیر اللہ کی خوشی کو شامل کر لیتے، بتایا نہیں ایسے موجود۔ اللہ نے انہیں اس طرح کی عظمت دی، دیکھیے ان کا کردار، دیکھیے انتہائی مقدس ظاہر ایسی شخصیت ہو، قوم کے عالم۔ ایک سال رمضان المبارک میں مشہد بلائے گئے کہ یہاں نماز پڑھائیں، حرم معصومہ میں، شاید مسجد گوہر شاد میں بنی تھی، نہیں مجھے تو یاد نہیں رہ گیا، بہرحال جماعت ہو رہی تھی ان کی کسی رواق میں۔ رواق کا مطلب جو حرم کے ارد گرد، زرعی کے ارد گرد جو بڑے بڑے ہال بنے ہوتے ہیں، ہال کے پیچھے ہال، ہال کے پیچھے ہال، پھر صحن اس طرح ہوتے ہیں۔ تب آپ ذرا سے تصور کریں کہ اگر مثلا چھوٹے سے ہال میں نماز ہو رہی ہے، اور اس وقت تو پابندی ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جماعت سے، اس لیے حکومت کہہ رہی ہے نہیں کرو۔ اور میں یہیں پہ ایک جملہ روک کے پھر کہنا چاہتا ہوں، گھروں کے اندر ہمیں عزاداری کی جو اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی وزارت صحت اور اس کے بنیاد پر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بنیاد پر ہماری حکومت اور خود ہماری شریعت اور ہمارا مذہب دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں۔ حکومت نے باہر کے قوانین بنا دیے، دفعہ 144 لگا دی، پبلک پلیس میں دفعہ 144 لگا دی، 4 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں بیٹھے یہاں، 3 سننے والے، 1 میں بولنے والا ہوں، اور میٹروں کا فاصلہ بھی کر رکھا ہے۔ گھروں کے اندر بھی ہمیں، ٹھیک ہے حکومت نے قانون نہیں بنایا، ہم ایک گھر کے اندر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں بیماری نہیں ہے، اطمینان ہے، لیکن ہر لمحے آ جا رہے ہیں نا، تو ہم میں سے کوئی بھی لایا ہو شاید، لہذا ہمیں گھروں کے اندر بھی صحت کے اصولوں کا، مثلا داخل ہوں تو صابن سے ہاتھ دھوئیں، کپڑے چینج کر لیں، جو ہے بتایا گیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں اجازت مجلسوں کی دی گئی، اب ہم پولیس سے نگاہ بچا کے، انتظامیہ سے چھپ کے اپنے گھروں میں بھیڑ لگا لیں، اور جو فاصلے کی شرط ہے، جو ڈسٹنس رکھا گیا کہ 6 فٹ کا فاصلہ، اس کا خیال نہ کریں، یا مثلا دوسرے صحت کے اصولوں کا خیال نہ کریں، تو اگر ہم انتظامیہ سے چھپ کے کر بھی لیں تو اس سے چھپ کے نہیں کر سکتے جو دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی خطرے میں نہ ڈالو اور دوسروں کو بھی خطرے میں نہ ڈالو۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، جذبات کی حکومت نہ قائم ہونے دیجیے، دین اور عقل کی حکومت اپنے اوپر قائم رکھیے۔ ہماری بہنیں مجلسیں کر رہی ہیں، آپ دن بھر مجلس کیجئے، اکٹھا 50 آدمی نہ بلائیے، آپ 4 بلاتے رہیے، مجلس کرتے رہیے، نہ شریعت آپ کو روکے گی نہ دین آپ کو روکے گی۔ تو درمیان میں بات آئی، میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا مزاج شریعت میں کتنی باریکی ہے۔ شیخ عباس قمی ایسا عظیم انسان، ابھی ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، یہاں 4 آدمی بیٹھے ہیں، آگے حال ہے، وہاں 2 آدمی 3 آدمی اس کمرے میں، 5 آدمی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے عزیزوں، اگر نماز جماعت جب ہوتی ہے مسجدوں میں، ہم نے پڑھا ہے، مثلا یہ خواجہ مسجد جاتے ہیں، ایک اندر حال ہے، پھر اس کے بعد ہے، پھر صحن ہے، برآمدہ ہے۔ اب پہلا جب خطیب ذاکر نے پیش نماز نے نماز شروع کی تو ایک دم رکوع سے پہلے آواز آئی یا اللہ، پہلی رکعت میں، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہیں پیچھے 5ویں 6ٹھی صف میں کوئی آ کے شامل ہوا ہے۔ اگلی نماز میں، اگلی رکعت میں اب یا اللہ، تو لگا کہ مسجد کے باہر جو ورانڈا ہے وہاں سے آواز آئی، پھر یا اللہ، تو اب لگا صحن سے آواز آئی۔ ہوتا ہے نا ایسا، آدمی یا اللہ سن کے سمجھ جاتا ہے کہ اتنی دور سے۔ اور پیش نماز سے کہا گیا کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو کمزور کا خیال رکھنے کا دین اسلام ہے، لہذا جتنی دیر روز رکوع کرتے تھے اس سے ڈبل کر دو، جتنا سجدہ تھا ڈبل کر دو تاکہ وہ آ سکے، اس سے زیادہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ دوسرا کمزور پریشان ہوگا۔ کمزور کا دین ہے نا، تو ہم سے جو نماز پڑھاتے ہیں ان سے کہا گیا نہ بہت اتنی تیز پڑھاؤ کہ کمزور تمہارے ساتھ نہ چل سکے، اور اتنی سلو نہ پڑھاؤ کہ کمزور تمہارے پیچھے تھک جائے۔ نہ تیز پڑھانے کی اجازت ہے، نہ سلو پڑھانے کی اجازت ہے۔ خیر، شیخ عباس قمی کو بلایا گیا مشہد میں نماز کے لیے، نماز کے لیے جماعت قائم ہوئی۔ آج کا دور تو تھا نہیں کہ ایک واٹس ایپ گیا اور سب کو خبر ہو گئی، اب آئے ہیں، دھیرے دھیرے خبر پھیلے گی،
پہلی جماعت میں مجمع بڑھا، دوسری میں بڑھا، تیسری میں بڑھا، چوتھی میں بڑھا، بڑھتا چلا گیا۔ کئی دن کے بعد ایک دن شیخ عباس قمی نماز ظہر پڑھا چکے، عصر پڑھانا تھی، ایک مرتبہ مصلی سے کھڑے ہوئے، پیچھے جو ان کے علماء صف میں تھے ان میں سے کسی سے کہا کہ عصر کی نماز کی امامت آپ کریں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی جیسے وضو اگر آدمی ختم ہو جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ نماز کے درمیان بھی ٹوٹ جائے تو کسی کو نائب بنا کے ہٹ جاؤ، خیر یا جا کے قبلہ رخ ہوئے سے رخ موڑے بغیر وضو کر کے پھر سے کنٹینیو کر لو۔ خیر تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا ہوا، کیا بات، سمجھے کو ضرورت ہے چلے وضو کروا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ کہا میں اہل نہیں رہا امامت کا۔ ابھی ظہر پڑھائی ہے، مصلی میں بیٹھے ہیں، کون سا گناہ کبیرہ کیا، کون سا گناہ صغیرہ دہرایا؟ یہ ہمارے علماء ہیں، ائمہ نہیں ہیں، یہ ان سے ہی ہم سیکھ لیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، ارے بھیا تقلید کا مطلب یہ نہیں ان کی سیرت اپناؤ، لیکن ان کی سیرت تو دیکھو ذرا، ائمہ سے سیکھ کے تو ایسے ہو گئے۔ کہ میں نماز کے اہل نہیں رہا۔ کیا کیوں؟ کہ میں اہل نہیں رہا، کیا ہوا سنیے۔ کہا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو کئی دن سے روزانہ جو تھوڑا دیر میں آتے ہیں یا اللہ کہتے تھے، آج جو میں نے یا اللہ سنی تو مجھے لگا کہ صحن میں بہت پیچھے سے یا اللہ کی آواز آئی اور میرے دماغ میں آیا کہ آج اتنے لوگ میرے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں، میں اہل نہیں رہا۔ اللہ ہم سب کو ان مرتبوں تک پہنچائے کہ میں مجلس پڑھوں اور آپ کے سبحان اللہ کہنے سے میری ہمت نہ بڑھے کہ میں سمجھوں میں مجلس پڑھنے کا اہل ہو گیا۔ میرے اندر جو جذبہ ہے وہ اللہ کے لیے، وہ بات پہنچانے کی صلاحیت اللہ کے لیے وہ بہت دور ہے من سے، مگر اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جو ان منزلوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، جو اتنے قریب ہوتے ہیں کربلا میں پھر قدرت ادھر سے آواز دیتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے بارگاہ رب میں آ جا کہ تو راضی ہے ہی، مگر تو ایسا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ وہ حسین جسے فکر رضائے پروردگار اتنی ہے کہ گود کے پالوں کی لاش لے کے آئے، بچپن کے دوست کی لاش لے کے آئے، مہمان کی لاش لے کے آئے، ہر لاش ہر جنازہ لے کے آتے ہیں تو ہاتھوں پہ اٹھا کے آواز دیتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے مالک میری اس قربانی کو قبول کر دے، کر لے۔ ایک ایک قربانی کتنی دشوار تھی۔ ابھی میں نے اس پچھلی مجلس میں یتیم بھتیجا، بھیا کی نشانی، بھیا کا بڑا بیٹا قاسم ابن حسن جس کا باپ 3 سال کا تھا بچہ تب دنیا سے چلا گیا تھا، جسے گود میں پالا۔ کبھی کبھی اپنی اولاد سے زیادہ محبت اپنے بھائی بہنوں کو ان بچوں سے ہو جاتی ہے کہ جن کو کسی مشکل کی وجہ سے لے لیا تھا اور پالا ہو۔ قاسم ابن الحسن سے بھی حسین کو وہی محبت ہے، میرے بھیا کی نشانی، بچپن میں یتیم ہو گیا، اس کے آنسو حسین سے برداشت نہیں، اس کا گریہ حسین سے برداشت نہیں۔ گود کا پالا ہوا بچہ صبح سے بے چین ہے، کب جانے کی اجازت ملے، کب جانے کی اجازت ملے، کب جانے کی اجازت ملے۔ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ 3 بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے جو کربلا آئے ہیں، تینوں شہید ہوئے۔ 2 کا نام عبداللہ ہے، اس لیے ایک عبداللہ اکبر کہلاتے ہیں، ایک عبداللہ اصغر۔ عبداللہ اکبر کیسے شہید ہوئے کوئی تفصیل پڑھنے کو نہیں ملتی، یہ بھی مظلومیت ہے تاریخ کربلا کی، مگر اپنے بڑے بھائی سے پہلے شہید ہوئے۔ قاسم شہید ہوئے، پھر جناب عبداللہ اصغر شہید ہوئے ہیں جو اپنی چچا کی گود میں شہید ہوئے۔ 2 بھتیجے تھے، ایک کی تاریخ سامنے ہے، ایک حسین گود میں ٹکڑے سمیٹ کے لائے اور ایک حسین کی گود میں ذبح کر دیا گیا۔ قاسم صبح سے ماں خوش آمد کر رہے ہیں، چچا میدان میں جانے کی اجازت، چچا میدان میں جانے کی اجازت، یہاں تک کہ وقت آیا میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ ماں نے مدد کی، یا بعض روایت مطابق خود قاسم کو یاد آیا کہ میرا بابا میرے بازو پہ کوئی تحریر باندھ کے گیا تھا
اور یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کرنا ہے۔ وہ خط لے کے آئے، تحریر حسین نے لی، آنکھوں سے لگائی، قاسم کو کلیجے سے لگایا، دونوں نے کلیجے سے لگا کے روئے، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ زینب کبریٰ نے آ کے آنسو بہا کے ہوش میں لا کے دیا اور پھر کہا بھائیا اب اسے جانے دو۔ جسے حسین صبح سے روکے تھے، جس کے پھوپھی نے ماں کی طرح پالا تھا، جس کے چچا نے باپ کی طرح پالا تھا، اب پھوپھی کہہ رہی بھیا اب اسے جانے دو۔ حسین راضی ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے سجایا، اپنے ہاتھوں سے تلوار باندھی، گھوڑے پہ بٹھایا۔ مسلسل آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، گھوڑے پہ جو رکابیں ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں وہ لٹکی ہوتی ہیں، اتنی دور ہوتی ہے کہ کام قد کا آدمی جب بیٹھے تو رکابوں تک پاؤں پہنچ جائیں۔ قاسم کی کمسنی کا اندازہ لگائی، جب گھوڑے کو بٹھائی گئے تو رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے۔ 13-14 سال کا سینے رکابوں تک پیر پہنچ نہیں رہے۔ عباس نے رکاب کی رسیاں کاٹ کے رکابیں اونچی کی اور جنگ کرنے کے لیے چل پڑے۔ جوش اتنا ہے، ظالم بھی ادھر سے منظر دیکھ رہے تھے کہ خیمے سے ایک چاند جیسے چہرے والا بچہ کمسن نوجوان گھوڑا دوڑاتے نکلا۔ وہ اتنا بے چین اور مضطرب تھا لڑنے کے لیے، گویا جیسے دن بھر کے بعد دلی مراد پورا ہو یہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک پیر اس کا نالین میں تھا اور ایک پیر پورا نالین میں بھی نہیں پڑا تھا کہ اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ قاسم میدان جنگ میں آئے، لڑے، بہادروں کے بعد بہادروں کو وسیلہ جہنم کیا۔ آخر میں وہی سازش تیار ہوئی۔ ابن سعد نے کہا یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا، اسے گھیر کے مارو۔ گھیر لیا گیا چاروں طرف سے۔ پھر پہلوان لڑنے کے لیے نکلے، مقابلے میں جو آتا ہے گر جاتا ہے، مقابلے میں جو آتا ہے گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کے سر پہ ضربت لگی، چاروں طرف سے گھیر کے جنگ شروع ہو گئی۔ حسن کے یتیم کو گھیر لیا گیا ہے، تلواریں بھی چل رہی ہیں، نیزے میں مارے جا رہے ہیں، بدن زخمی ہوتا جا رہا ہے، بچہ چوطرفہ تڑپ تڑپ کے جنگ لڑ رہا ہے، آخر سر پہ تلوار لگی، زخمی ہو کے گرے، آواز دی امی ادرکنی، چچا مدد کے لیے آئیے۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، روایت کہتی کسی کی آواز پہ اس طرح تڑپ کے حسین نہیں چلے تھے، جیسے بجلی گرتی ہے ویسے حسین دوڑے، گھوڑے کو دوڑایا، بجلی کی تیزی سے پہنچے، دیکھا کہ ادھر کوئی ظالم تلوار لے کے بھتیجے کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہیں سے آواز دی رک جا ظالم، رک جا ظالم۔ ظالم گھبرا کے پلٹا، آگے بڑھے حسین، ظالم کے وار سے پہلے روک لیا، اس کے ہاتھ کے تھے، اس نے پلٹ کے قوم کو مدد کے لیے پکارا، ساری فوج دوڑ پڑی، ادھر حسین قاسم کی طرف چلے، ادھر سے گھوڑے ادھر دوڑتے ہوئے آ گئے، قاسم کا زندہ جسم پامال ہو رہا، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، دور اڑ رہی ہے، گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے، حسین ڈھونڈ رہے میرا بچہ کدھر ہے، میرا بچہ کدھر ہے، ارے آواز کے سہارے پہنچے، ظالم گھبرا کے دور ہٹے تو نوحہ پڑھتے ہوئے پہنچے، ارے چچا شرمندہ ہے، مدد کے لیے پکارا تو آ نہ سکا، آیا تو کوئی مدد نہ کر سکا، زندہ جسم گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے اس طرح پامال ہوا تھا کہ اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ لاش اٹھا کے کلیجے سے لگانا ممکن نہ تھا، ٹکڑوں کو سمیٹا، چادر میں باندھا، آغوش میں سینے سے لگا کے چلے، پہلو میں چچا جوان چچا عباس بھی جو استاد بھی ہے، خیمے میں لے کے آئے، خون میں ڈوبی گٹھری رکھی، آؤ میں فرما، ارے تمہارا قاسم دولہا بن کے آ گیا، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، ارے میں شرمندہ ہوں، میری گود کا پالا میرے سامنے زندہ کو چل گیا، میں کچھ نہ کر سکا،
آنسوؤں کی بارش ہے، قاسم خون کی لڑیوں کا صحرا پہن کے آئے ہیں، خون کی سرخی گلاب کی سرخی کی جگہ لیے ہوئے ہیں، واہ قاسمہ واہ حسینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔